الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے بالوں میں کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں یا بلکہ ہر کام کے لیے دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. ہر کام کے لیے دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. تیمن کا معنی دائیں جانب سے یہاں ترجمہ کیا ہے جی. ٹھیک ہے. تیمن کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے یمن سے. یمن کے معنی برکت. یمن کے معنی برکت. جیسے کہا جاتا ہے یہ چیز ہمارے لیے میمون ہے. جیسے کہتے ہیں آپ کے قدم میمون یعنی بابرکت قدم. تو تیمن کے معنی بابرکت. اور کبھی کبھی تیمن بول کر کے دائیں جانب کو مراد لیا جاتا ہے. دائیں جانب کو مراد لیا جاتا ہے. یمین اسی سے ہے تیمن جو شمال کا الٹا ہے. بائیں کا الٹا دایاں. تو اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے شروع کرتے یا داہنے پیر سے شروع کرتے. جوتا پہننے میں یا کوئی چیز لینے دینے میں اس طرح کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. دائیں کو پسند فرماتے تھے. کہا یعجبہ التیمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی. 3 لفظ کا ذکر ہے. دیکھیے سب کی الگ الگ تشریح کریں گے. کہا فی تنعلہ. تنعلہ یعنی جوتا پہننے میں. نعل مانے جوتا. اسی سے نعلین کہتے ہیں یعنی دونوں پیر کے جوتے. ترجلہ. ترجل کے معنی ہوتا ہے کنگھی کرنا. بالوں میں تیل لگانا, اس کو درست کرنا, اس کو کنگھی کرنا, یہ سب ترجل کے معنی میں آتا ہے. اور طہور اس سے مراد کیا ہے؟ وضو کرنا یا غسل کرنا. یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہوں گی. یا ہاتھ دھونا ایسے ہی. اور اگر طہور کہیں گے تاکہ فتح کے ساتھ تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد پانی ہوگا. اب حدیث کا پہلا لفظ یعنی وہ پانی جس سے آدمی وضو کرتا ہے. وہ پانی جس سے وضو کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں دائیں کو پسند کرتے تھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک روایت ہے جی, متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم, جب تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنے, فلیبدأ بالیمین, تو اسے چاہیے کہ پہلے دائیں پیر میں پہنے. وَإِذَا نَزَعَ, اور جب جوتا اتارے, فَلْيَبْدَأَ بِالشِّمَالِ, تو پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارے, دائیں کا نہیں اتارے, بائیں کا پہلے اتارے. وَلْتَكُنِ الْيُمْنَا أَوَّلُهُمَا تَنَعُّلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. تُنْعَلْ وَتُنْزَعْ, کہا کہ پہننے کے اعتبار سے دایاں پیر پہلے ہونا چاہیے اور اتارنے کے اعتبار سے جوتے کو یہ بایاں پیر پہلے ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں دیکھیے کہا یعجبہ التیمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنا پسند تھا. فی تنعلہ, تنعل یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پیر میں جوتا پہنتے تھے. ظاہر ہے جوتا آدمی ہاتھ میں تو نہیں پہنتا, پیر میں پہنتا ہے. تو یہ حدیث
اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ وہ کام جو زینت کے ہوں، زیب و زینت کے، وہ کام جو عزت اور شرف کے ہوں، ان کو شروع کرنے سے دائیں کی جانب سے ان کو شروع کرنا چاہیے، دائیں جانب سے ان کو شروع کرنا چاہیے. یعنی جتنے بھی فضیلت والے کام ہیں، پسندیدہ کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ دائیں جانب سے کرنی چاہیے. اب اس کی ساری مثالیں آپ لے لیجئے. مثلا کپڑا پہننا، کوئی آدمی کپڑا پہن رہا ہے تو پہلے دائیں آستین کو داخل کرے، دائیں ہاتھ کے آستین کو پہلے داخل کرے. کرتا پہن رہا ہے تو اسی طرح سے اگر شلوار پہن رہا ہے، پیجامہ پہن رہا ہے، پینٹ پہن رہا ہے، تو پہلے داہنے پیر کو پہلے شلوار کے اندر ڈالے یا کپڑے کے اندر ڈالے، ہے نا. اسی طرح سے جب مسجد جا رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو پہلے مسجد میں اپنا داہنا پیر رکھے. سورما لگا رہا ہے اگر کوئی آدمی، تو سورما لگانے میں پہلے دائیں آنکھ میں سورما لگائے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بائیں کے مقابلے میں دائیں میں زیادہ قوت اور زیادہ صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے دائیں جانب زیادہ تکریم کا حقدار ہے. دایاں جانب زیادہ تکریم کا حقدار ہے، عزت کا حقدار ہے، اور جو عزت والا ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں پہلے کیا جاتا ہے. دو آدمی چل کر کے جا رہے ہیں، اس میں سے کوئی آدمی بڑا ہے تو کہتے ہیں چلیے پہلے آپ داخل ہوئیے، چلیے پہلے آپ جائیے، اس کے بعد ہم جائیں گے، تو اس کو پہلے بڑھاتے ہیں. تو ان دونوں ہاتھوں میں یا انسان کے دونوں سمت میں سب سے زیادہ شان والا وہ اس کا داہنا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وہ کام جو محترم کام ہو اس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ داہنے سے شروع کرنا چاہیے. اچھا، اس کے الٹا پہلے بایاں پیر نکالے گا. جب داخل ہوا تھا تو داہنے پیر کو اندر، پہلے مسجد کی سیڑھی میں پہلے داہنے پیر کو رکھا جاتے وقت، اور جب نکل کے جا رہا ہے نماز ختم کر کے یا کسی کام سے مسجد گیا تھا وہ واپس جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے مسجد سے بایاں پیر نکالے گا. اسی طریقے سے جب انسان واش روم جا رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اپنے بائیں پیر کو پہلے رکھے گا. کس کو رکھے گا؟ بائیں پیر کو پہلے رکھے گا. ہاں جی، یہاں ایک بات بتائیے آپ لوگ، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو روک رہی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر رکھے تو کیا اس کا پیر بندھ جائے گا کیا؟ بولیے. سن رہے ہیں آپ لوگ سوال کہ نہیں سن رہے ہیں؟ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ مطلب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں جواب نہیں دینا ہے کیا جی؟ اچھا، دیکھیے شریعت ہم کو کس طرح سے ڈسپلین سکھاتی ہے جی، کیسے پابندی سکھاتی ہے. یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کو شریعت کو فالو کرنا ہے. کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بیت الخلا اگر آدمی جا رہا ہے، واش روم جا رہا ہے، دایاں پیر پہلے ڈالے، بایاں پیر پہلے ڈالے، اس کی بھی رہنمائی شریعت نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ آزاد نہیں ہے. ایک قدم بھی ہمارا سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، ایک قدم بھی سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. اسی سے اللہ تعالی عزت عطا کرتا ہے انسان کو. اور جو آدمی سنتوں کو ترک کر کے اپنی
اپنی منمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی تھے، انتقال کر گئے 96 میں، تو یہ نابینا تھے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ عرب میں کس قدر دھوپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور ظہر پڑھ کے جب نکلے تو صحن ایک دم دھوپ سے تپ رہا تھا، گرم تھا ایک دم فرش۔ تو جو آپ کے ساتھ ہوتا تھا آپ کا خادم، اس نے ایک پیر کا جوتا لا کر کے آپ کو دیا، وہ بائیں پیر کا جوتا تھا، اور کہا کہ شیخ اس کو پہن لیجئے اور 2-4 قدم آگے چڑھیے، کسی نے جوتے کو آگے کر دیا ہے، وہاں جا کر کے دوسرا جوتا آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہم لوگ ہوتے آرام سے پہن کر کے نکل جاتے بائیں میں پہلے، اور وہ بائیں پیر کا جوتا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی 2-4 قدم بھی نہیں کریں گے، لا کر کے دونوں جوتا یہاں دیتے ہو تو پہنیں گے دائیں کا پہلے اور اس کے بعد بائیں کا، اور نہیں تو اس کو بھی اٹھا کر لے کر وہاں چلو، پہلے بائیں کا پہنیں گے، پہلے دائیں کا پہنیں گے، اس کے بعد بائیں کا پہنیں گے، اور دونوں ایک ساتھ پہنیں گے تب چلیں گے، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہیں چلیں گے۔ یہی چیز ہماری زندگی میں مطلوب ہے۔ شریعت کیسے ڈسپلین ہم کو سکھا رہی ہے، دیکھیے چھوٹی چھوٹی قدم بڑھانے تک میں۔ اب آپ بتائیے نا، ہم قدم بڑھانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے گائیڈ لائن متعین کر دیا، مسجد جاؤ دائیں پیر پہلے رکھو، مسجد سے نکلو بایاں پیر پہلے رکھو، واش روم جاؤ بایاں پیر پہلے رکھو، واش روم سے نکلو دایاں پیر پہلے رکھو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ویسی فالو کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے کس طرح سے اوبے کرنے کا اور کمانڈ کو قبول کرنے کا جذبہ ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ جو سب سے زیادہ ڈسپلین اور سویلائزڈ قوم تھی، جس کو منٹ منٹ میں تعلیم دی گئی ہے کہ تم کو کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، سب سے زیادہ آج بے راہ روی کا وہی شکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ناواقف ہیں، غافل ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جی کہ 2 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ حج کا زمانہ چل رہا تھا، ایک مسلم تھا ایک کافر تھا، دونوں۔ تو سامنے ٹی وی یا اسکرین لگا ہوا تھا، اور اس پر وہ لوگ خانہ کعبہ کا منظر دیکھ رہے تھے کہ لوگ طواف کر رہے تھے، لاکھوں لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور ٹی وی میں وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ جو مسلمان آدمی جو تھا، اس کا کافر دوست بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ جی ذرا، یہ جو اتنا بڑا مجمع شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کال آ گیا تھا، بہرحال۔ ہاں تو ہم لوگ کہاں بات کر رہے تھے؟ ہاں تو کہا دیکھا کہ وہ لوگ طواف کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو یہ مسلمان شخص نے اپنے اس کافر دوست سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے تو، اگر اتنا بڑا مجمع آپ کو دیا جائے اور کہا جائے کہ ان سب کو ایک لائن میں آپ کھڑا کیجئے تو کتنا وقت لگے گا، آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ 7-8 گھنٹے تو لگ جائیں گے بھائی، اتنا آدمی کو کنٹرول کرنا اور ان کو سیدھا کھڑا کرنے میں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ذرا 2 منٹ رکیے اور دیکھیے۔ 2 منٹ کا وقفہ گزرا، اور جیسے حرم کے مؤذن نے اقامت کہی،
پورا بھیڑ رک گیا، جہاں تھا وہیں، اور سارے لوگ صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ 40 سیکنڈ کے اندر پوری صف لگ گئی حرم کے ارد گرد۔ اس ڈسپلین کو دیکھ کر کے اور کمانڈ کس طرح سے قبول کرنے والی یہ امت ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ آدمی بہت متاثر ہوا، وہ آدمی بہت متاثر ہوا۔ تو افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج جہاں قدم قدم کی رہنمائی ہماری موجود ہے، ہم لوگ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ کیسے صحیح راستے کے اوپر نہیں ہے گامزن۔ اسی لیے اس علم کی اہمیت کو سمجھیے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اپنا ایک قدم بھی بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے نہیں نکال سکتے، نہیں ہٹا سکتے۔ تو وہ لوگ جو اپنے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے شریعت کے مخالفت میں کر لیتے ہیں، شادی بیاہ شریعت کے مخالفت میں کر لیتے ہیں، اور دوسری چیزیں شریعت کے مخالفت میں کر لیتے ہیں، کیا وہ اللہ کے پکڑ سے محفوظ رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے، کبھی بھی وہ لوگ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، اس مخالفت کی وجہ سے پکڑے گا۔ جی، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی تنعلہ، تنعلہ یعنی جوتا پہننے میں۔ تو آدمی جوتا پہلے دائیں پیر کا پہنے، اور جوتا پہنے گا تو موزہ بھی اگر پہنے گا تو موزہ بھی پہلے دائیں پیر میں پہنے، پہلے دائیں پیر میں پہنے، اور اتارنے کی جب نوبت آئے تو پہلے کس کو اتارے؟ پہلے بائیں پیر کا اتارے، بائیں پیر کا موزہ پہلے اتارے، پھر دائیں پیر کا جوتا اتارے، پھر دائیں کا موزہ اتارے، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، جوتا پہننا چونکہ عزت اور زینت کا باعث ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاؤں سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا، اور آپ اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ اور جوتا اتارنا اس کا الٹا ہے، تو اسی لیے دائیں پاؤں سے اتارنے کا حکم دیا، تاکہ بایاں پیر جو ہے وہ زیادہ دیر تک زیب و زینت میں رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں، پینے میں، ہے نا، کپڑا پہننے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں دائیں جانب کو کا استعمال پہلے کیا کرتے تھے۔ غسل جب آپ کرتے تھے تو پہلے دائیں حصے میں اپنا پانی بہاتے تھے، کنگھی جب کرتے تھے تو پہلے دائیں جانب کا بال۔ اسی طرح سے مرد حضرات ہیں، وہ اگر بال نکلوا رہے ہیں، ہے نا، تو وہ اپنے دائیں جانب کا بال پہلے نکلوائیں، سر کے بال کو دائیں جانب پہلے مونڈیں، اس کے بعد بائیں جانب، اس طرح سے۔ اور اسی طریقے سے میل کچیل صاف کرنے میں اور استنجا وغیرہ کرنے میں آدمی کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، داہنے سے محبت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز لیتے یا دیتے تو دائیں ہاتھ سے لیتے اور دیتے، اور اپنے کاموں کو کرنے میں دائیں ہاتھ کو مقدم رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ پسند تھا۔ لہذا اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کے شکار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس سے وہ اجتناب کرے۔ ایک جگہ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی کھائے، فلیأکل بیمینہ، تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ، اور پیے، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے پیے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ پتہ یہ چلا بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جی کہ اگر کوئی آدمی داہنے ہاتھ کے صحیح سلامت ہونے کے باوجود بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، جیسا کہ آج لوگ فیشن کے طور پہ کرتے ہیں، ہاتھ کیوں گندا کریں گے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہاں چمچ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں،
تو یہ کرنا حرام ہے، ایسا کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، دائیں میں کسی کا دائیں ہاتھ ٹوٹ جائے، دائیں ہاتھ میں کوئی زخم ہو جائے، دائیں ہاتھ کام نہیں کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ بائیں ہاتھ استعمال کرے گا۔ لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، دایاں ہاتھ سالم ہے، ٹھیک ہے، متکبر ہے، وہ تکبر کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ وہ جو لقمہ ڈال رہا ہے منہ کے اندر، اگرچہ وہ حلال مال سے کمایا ہوا ہے، لیکن وہ حرام کا لقمہ کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے میں شیطان کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، تو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ جو شیطان کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور اگر کچھ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، وہ اگر بایاں ہاتھ سے کھانا پینا پسند کرتے ہیں تو لوگ ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ بدرجہ اولا حرام ہے اور حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ نے ان سے کہا، کیا کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور پلیٹ میں جو تمہارے سامنے جو کھانا پڑا ہے وہاں سے لے کر کے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ ادھر ادھر گھماتے نہ پھرو، اس کے طرف سے کچھ لے رہے ہیں، اس کے طرف سے کچھ لے رہے ہیں، نہیں، تمہارے جانب جو پلیٹ کا حصہ ہے وہاں سے لے کر کے کھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی چھوٹے بچے کو۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ اگر بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے چھوڑو۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں گھر میں اور پانی پینے کی ضرورت پڑی تو دائیں ہاتھ میں چونکہ لگا ہوا ہے کھانا تو گلاس پکڑ رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پکڑ کے پی لیا پانی، حرام ہے، نہیں پینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں گلاس گندا ہو جائے گا، ارے بھائی، جہاں 100 برتن آپ دھوئیں گے، پلیٹ دھوئیں گے، تشتری دھوئیں گے، اور جس میں کھانا کھایا ہے وہ سب دھوئیں گے، تو وہاں ایک گلاس ایکسٹرا دھو لیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ آدمی پہلے ہاتھ صاف کر لے اور اس کے بعد گلاس سے پی لے، یا کیا کرے، بائیں ہاتھ سے پکڑ کے گلاس کو اٹھا کے دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھے، جو ہتھیلی صاف ستھرا ہے، اور وہاں سے لے کر کے پی لے پانی۔ تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، گلاس ہمارا گندا ہو جائے گا اسی لیے ہم بائیں ہاتھ سے اس کو لے کر کے پی رہے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی؟ جہاں اتنا برتن آپ دھو رہے ہیں وہاں پہ گلاس بھی دھو لیجیے گا، اس میں کیا پریشانی؟ برتن گندا ہو جائے گا اس لیے کیا زمین پہ بیٹھ کے کھائے گا آدمی کھانا رکھ کے؟ اور پھر فرش بھی تو گندا ہوگا، اسی لیے جس میں کھانا بنا ہے اسی میں کھا لے سب لوگ مل کے، اور وہ بھی گندا ہوگا، کھائے ہی نہ، کچھ گندا نہیں ہوگا، نہ ہاتھ گندا ہوگا نہ منہ گندا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو ان چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا جی، تو آپ نے اس سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی، تکبر کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں کھا سکو، یعنی کبھی بھی تم کھا ہی نہ سکو اب دائیں ہاتھ سے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد میرا وہ ہاتھ ایسا ہو گیا کہ وہ کبھی منہ کی طرف اٹھ کر نہیں گیا، وہ ہاتھ یعنی شل ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، ہاتھ سوکھ گیا، کسی کام کے لائق نہیں رہا کہ اس ہاتھ سے میں کوئی کام لے سکوں۔ ٹھیک ہے، متکبر شخص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تو کہہ رہا کہ نہیں، میں نہیں کھا سکتا ہوں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم کہہ رہے ہو نہیں کھا سکتے ہو تو چلو نہیں ہے، کھاؤ اس سے۔ کبھی پھر زندگی بھر اس کا ہاتھ وہ منہ کی طرف نہیں گیا۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے یعجبہ التیمن فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، کنگھی کرنے میں، کنگھی کرنے میں پہلے دائیں جانب کے بال کو بنائیے، سر کے جو بال ہیں دائیں جانب پہلے شروع کیجیے، وطہورہ،
وضو کرنے میں پہلے دائیں کو دھوئیے، یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں، ہتھیلی دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں کو دھوئیے، اس کے بعد بائیں کو دھوئیے۔ اسی طریقے سے چہرے میں پہلے دائیں جانب یہ کیجیے، پھر بائیں جانب یہ کیجیے، اور اسی طریقے سے اگر دونوں ہاتھ کو دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھو رہے ہیں پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیے۔ پیر دھونے میں پہلے داہنے پیر کو دھوئیے، اس کے بعد بائیں پیر کو دھوئیے، اس طرح سے۔ وطہوری وفی شأنہ کلہ، اپنے ہر کام میں سوائے ان کاموں کے جس کے ہم نے جو ایکسیپشنز آپ کے سامنے بتائے، استثنائی کیفیت جو جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی کہ مسجد سے نکلنے وقت بایاں پیر نکالتے تھے، بیت الخلا جاتے وقت بایاں پیر داخل کرتے تھے، اور نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے مسواک اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس میں بھی علماء کا راجح قول برش وغیرہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرے، بائیں ہاتھ سے کرے، کیونکہ یہ بھی یعنی گندگی کو، منہ کی بدبو وغیرہ کو، گندگی کو زائل کرتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو محترم ہو اس کو دائنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو محترم نہیں ہو اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ جی، حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی، ریکارڈنگ بند کیجئے۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں۔